والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا مثل ولا صور مثلا ونزيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا آمن بالله ولا رب سواه آمن برسول تجد القرب كمالا ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، نونہالان وطن، بالخصوص آج کی اس بزم، اس کانفرنس اور اس جلسے کی
تمام تر انتظامیہ اور بالخصوص میرے نہایت ہی قابل احترام خطیب ادیب سید اسد معاویہ صاحب، آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب، میری تمام تر محبتیں، چاہتیں آپ تمام سامعین کے لیے جنہوں نے ربیع الاول کی خوبصورت شب کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کا اہتمام کیا۔ یہ مہینہ بلا شک و شبہ تاریخ انسانی میں اپنی نوعیت کا واحد مہینہ ہے، جس میں تخلیق کائنات کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا۔ رب العالمین کی بنائی ہوئی پوری کائنات میں آپ سے زیادہ نہ کوئی قیمتی چیز ہے، نہ کسی کی تخلیق اتنی اعلیٰ ہے جتنی ہادی عالم فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت بنائی، لیکن بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا لیل سجا قلب ہدا نور صفا رہبر و رہنما کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ میں نے انسانوں پر احسان کر دیا۔ اب دیکھیے گا ذرا کہ یہ احسان صرف الفاظ میں ہی احسان تھا یا حقیقت میں بھی یہ احسان ہی نہیں بلکہ احسان عظیم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا احسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ نسبت کی اس کو ضرورت نہیں، نسبتوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک مقام پر آ کر اپنی نسبت بیان کرتا ہے کہ نہ مجھے عبادت کی ضرورت، نہ مجھے ریاضت کی ضرورت، نہ مجھے کسی نسبت کی ضرورت، نہ مجھے اطرت کی ضرورت، نہ مجھے جماعت کی ضرورت، نہ مجھے آل کی ضرورت، نہ مجھے اولاد کی ضرورت، نہ مجھے ازواج کی ضرورت، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی نسبت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، بغیر طلب کے
بغیر مدعا کے رب العالمین ایک نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرا رب جو نسبتوں سے بے نیاز ہے، اس کی ایک نسبت خالق بھی ہے، ایک نسبت مالک بھی ہے، ایک نسبت رازق بھی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں رب کی یہ بے شمار نسبتیں ہیں، وہاں ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی بیان کرنے کی۔ پھر ٹھیک ہے، اللہ حکم دیتے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، لیکن نسبت بیان کی کہ اللہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ جس نسبت کو اللہ نے اختیار کیا، فرشتوں نے اختیار کیا، اے مومنوں تم بھی وہ نسبت اپنا لو، چونکہ وہ نسبت ایسی ہے جس کو یہ نسبت ہو جائے وہ عبادت کی قبولیت میں شک کر سکتا ہے، لیکن اس نسبت کی قبولیت میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت قبول ہوئی یا نہیں یہ خدا کے دربار میں پتہ چلے گا، لیکن آپ نے درود کی نسبت کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے خود مجھے کہا ہے جو میرے ساتھ درود کی نسبت جوڑ لے، مولا اس کی نسبت جڑنے کی دیر ہو، تیری طرف سے 10 نیکیاں میری جانب سے اس کے حوالے کر لیا۔ کوئی نیکی کی قبولیت کا آپ کو مجھے یقین نہیں ہے، لیکن درود پاک کی قبولیت کا یقین نہیں بلکہ ایمان ہے، تو پھر 1 2 3 4 درود پڑھنے چاہیے یا بے شمار درود پڑھنے چاہیے؟ آپ بولیں ذرا، میں اپنے موضوع کا دروازہ دستک دینے لگا ہوں، آپ کی محبتوں سے کھولوں گا لیکن درود پاک سے کھولوں گا انشاءاللہ۔ درود پاک یہ میرا اسلامی، مذہبی، مسلکی، مشربی، فکری، ملی، قومی اور نظریاتی فریضہ ہے۔ اس کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہماری عبادت مکمل ہے، نہ دعا مکمل ہے۔ اور آپ حضرات کو میرے اس عقیدے کے ساتھ اتفاق ہے؟ کوئی 1-2% اتفاق والے بھی ذرا بولیں، مجھے پتہ چلے درود پاک والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اتفاق ہے اس سے؟ چلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنا اتفاق ہے۔ ویسے تو 1 2 3 ہم گنتی کر کے درود پڑھتے ہیں نماز کے بعد یا کبھی بیٹھ جائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ میں بھون میں حاضر ہوا تو کم از کم اتنے درود تو پڑھ کے جاؤں اور پڑھوا کے جاؤں کہ آج فرشتوں میں کھلبلی سی مچ جائے۔ کیسے بھائی؟ آپ حیران ہوں گے کہ فرشتوں کو کون کھلبلی مچا سکتا ہے، اتنے درود کون پڑھ سکتا ہے؟ میں آغاز کرنے لگا ہوں، مانا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس قدر مجھ میں ابھی طبیعت میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بہاؤ ہے کہ میں آپ کو ساتھ بہا سکوں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں